ادبی تھیوریز کے بارے میں جب سے گفتگو زیادہ ہونے لگی ہے، اس سے کچھ ایسے زاویے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں جن سے ادب کی تفہیم کے کچھ نئے در کھلتے ہیں، خاص طور پر ان طالب علموں کے لیے جو یونیورسٹیوں میں اپنے تحقیقی مقالات لکھ رہے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو ادب کے تنقیدی پیمانے جو دوسرے ملکوں میں دوسری زبانوں میں رائج ہیں ان کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں خاص طور پر توجہ اور دلچسپی کی ہیں۔ تاریخ اور ادب کے تعلق کے حوالے سے جب بھی ہم نے بات کی ہے تو تاریخی شعور کا لفظ ہمارے ذہن میں فوری طور پر آتا ہے۔ اس کے بعد کچھ تاریخیت پر ہم بات کرتے رہے، نئے زمانے میں آ کر ایک اور لفظ نو تاریخیت سامنے آ گیا ہے۔ تاریخی شعور کیا ہے، تاریخیت کیا ہے اور نو تاریخیت کا ان سے فرق کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کی ہے ہم نے جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارے اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ۔ ڈاکٹر قاسم یعقوب صاحب آج ہمیں دستیاب ہوئے ہیں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت عنایت کیا۔ سوال جو آج کا ہے وہ ہے بنیادی طور پر نو تاریخیت کے بارے میں۔ کچھ بات میں اس پر انٹرو میں کر چکا، تو اصل میں جو اس کا جو وجہ ہے سوال کی وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو طالب علم ہیں خاص طور پر وہ دیکھتے ہیں کہ جو نئی نئے مباحث نئی تھیوریاں آتی ہیں ان کی روشنی میں پہلے والی چیزوں کو بھی اور اب کی چیزوں کو بھی جو ادبی بھی ہیں اور دیگر متون بھی ہیں ان کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بعض چیزوں کی وضاحت نہیں ہو پاتی۔ صحیح۔ تو مطلب ہم تاریخی شعور ایک شے کو کہتے رہے، پھر ہم تاریخی پس منظر کہتے رہے ایک شے کو، پھر اس کے بعد تاریخیت کا لفظ ہم سنتے رہے، اور اس کے بعد صرف نو تاریخیت کا لفظ سنتے ہیں۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ نو تاریخیت کیا ہے اور کس طرح یہ فرق کرتی ہے ان تمام مباحث کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے اگر ہم اس طرح اس کی تعریف کر لیں کہ ادب ہمیشہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ادب خلا میں نہیں لکھا جاتا۔ ہر شے تاریخ میں ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ہم وقت کا دھارا چل رہا ہے تو اسی کے اندر جہاں بھی معنی پیدا ہو رہا ہے وہ تاریخ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تاریخ کا حصہ بن رہی ہے۔ ہماری کوئی پریکٹس، ہمارا عمل، ہماری رسومات، ہماری تہذیبی جو بہاؤ ہے، وہ ہر چیز جس میں ہم زندہ ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ تاریخ میں جا رہی ہے۔ ادب تاریخ سے ماورا نہیں ہو سکتا، ادب تاریخ میں ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر رائٹر، ہر تخلیق کار جب متن تخلیق کرتا ہے تو وہ ایک تاریخی شعور رکھتا ہے، اس تاریخ کے اس خاص کونے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہر شاعر کا، ہر افسانہ نگار کا، ہر تخلیق کار کا کوئی نہ کوئی تاریخی شعور ہوتا ہے۔ اب اس تاریخیت ایک پورا سکول ہے جو کہ تاریخ کے ڈسپلن نہیں، ظاہری بات بنا، اور ادب میں جب اس کو ہم نے لیا، ادب کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے زمرے میں، تو ایک نظریہ یہ تھا کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، عکس دیتی ہے، آئینے کی طرح ہوتی ہے، جیسے ہم آئینے میں دیکھتے ہیں چیزیں آر پار دیکھ سکتے ہیں، جیسے میرا عکس آئینے میں بنتا ہے۔ تو ادب میں بھی تاریخ آئینے کے عکس کی طرح ہوتی ہے، یعنی جس طرح میں لکھ رہا ہوں کوئی واقعہ، وہ ہو بہو واقعہ وہ بالکل ایسے پڑا ہوا ہے جس طرح میرے سامنے کوئی شے پڑی ہوئی ہے۔ اس میں سے آئینہ کیا ہے، تاریخ یا ادب؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے آئینہ، ٹھیک ہے۔ یعنی ادب جو ہے اس کے جو واقعات ہیں وہ تاریخ کے واقعات ہیں جو اس نے ایز اٹ از استعمال کیے ہیں، لیے ہیں۔ لیکن نو تاریخیت والوں نے اس کو رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ بالکل ایک خالی بلینک نہیں ہوتی، ایک شے کی طرح نہیں ہوتی جو ادب میں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی سی اگر مزید اس کی وضاحت کر دی جائے، ادب والے تاریخیت والے کہتے تھے کہ ادب جو ہوتا ہے یا تاریخ جو ہوتی ہے یہ غیر جانبدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ فیکٹس ہے نا، تاریخ فیکٹس ہوتی ہے تو یہ غیر جانبدار ہوتی ہے۔ دوسرا تھا کہ یہ مستند ہوتی ہے کیونکہ یہ واقعہ ہے، فیکٹ ہے، لہذا مستند ہے۔ تیسری بڑی اہم چیز ہے یہ لینئر فارم میں ہوتی ہے، تاریخ چلتی ہوئی آ رہی ہے، خطی ہے، ایک واقعہ ہوا، دوسرا ہوا، ایک زمانہ ہوا، پھر دوسرا زمانہ، تیسرا زمانہ، ایک لینئر فارم میں چلی آ رہی ہے۔ تو نو تاریخیت والوں نے آ کے اس پورے نظریے کو رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غیر جانبدار نہیں ہوتی،
ہسٹورین جو ہوتا ہے، تاریخ لکھنے والا جو ہوتا ہے، وہ واقعات کو چنتا ہے یا اس کے سامنے جو چیزیں ہوں گی وہ انہیں میں سے جس کا ان کو علم ہے اور جن کے بارے میں جو اس کا کبھی بھی تاریخ گو کے سامنے، تاریخ نویس کے سامنے سارا زمانہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم حال کے اندر رہتے ہوئے بھی ہر چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. جیسے لیکن چونکہ ہم اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں سے ہم اس جو جبر ہوتا ہے تاریخ کا یا واقعات کا، ہم اسے رد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جو ماضی کے واقعات ہیں ہم اسے کیسے رد کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات کی آپ نے. مطلب یعنی آج کے دور میں جو واقعہ ہوتا ہے، شام تک اس کی 10 جگہ رپورٹنگ ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دراصل کیا ہے، فیکٹ کیا ہے. تو لہٰذا ماضی کے بارے میں کا جو تصور تھا، یعنی مستند ہونے کا طریقہ، یہ اس کو نو تاریخیت میں اس کو رد کیا گیا. اچھا، نو کی وضاحت بڑی ضروری ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک وائوے میں جانا پڑا اور وہ یہی موضوعات تھے کہ نو تاریخیت، نو تانیثیت اور نو کلاسیکیت اور نو مارکسیت. یہ کیا ہے؟ تو نو اصل میں ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے. یہ فکری توسیع ہے کسی بھی تھاٹ کی، نظریے کی، یعنی اس کے رد نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس نظریے کو پوری طرح جو ہے اس کے اندر موجود ہے وہ نظریہ تاریخ کا، لیکن اس کی ایک نئی شکل ہے، نئے سوالوں کے ساتھ، نئے امکانات کے ساتھ، نئے تناظر کے ساتھ، نئے زمانے کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کے لیے اسے. جیسے مارکسیت کے اندر انہوں نے نو مارکسیت کے اندر انہوں نے اس بیس کو ختم نہیں کیا جو اکنامکس انہوں نے بیس بتائی تھی. یعنی اوپریشن کی جو شکل ہے، معاش تو ہے ہی ہے، لیکن انہوں نے اوپریشن کی، جبر کی کئی شکلوں کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ ادارہ جاتی اوپریشن بھی ہوتا ہے اور ذہنی اوپریشن بھی ہوتا ہے اور اخلاقی اور طرح ادب خود، یعنی بنیادی تھیوری وہی ہے سکتا ہے اور زاویے اس میں شامل ہو گئے اور بھی زیادہ، یعنی اس کی توسیع کی فکری. تو تاریخیت والوں نے بھی اسی طرح انہوں نے تاریخ کے اس تصور کو کہ تاریخ موجود ہے، لیکن وہ تاریخ کو ہم جس طرح سمجھ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے. وہ مطلب وہ فیکٹس، وہ واقعات تو ہیں، ان کو جوڑتا تو ہے، لیکن وہ کیا مستند ہوتے ہیں اس کی انہوں نے نفی کی. کیا یہ غیر جانبدار ہوتے ہیں؟ غیر جانبدار نہیں ہوتے. تو لہٰذا ادب کے اندر جو واقعات کو دیکھنے کا جو تصور تھا کہ ادب کے اندر ایک واقعہ جو بالکل خالی پڑا ہوا ہے، اور قیام پاکستان اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ناول پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 1857 کی جنگ آزادی سمجھنی ہے تو فلاں کے ہاں دیکھ لیں. تو اسی طرح اکبر کا دور دیکھنا ہے تو اس دور کی شاعری میں دیکھ لیں. تو وہ اکبر کے جو کر رہا تھا وہ ادب کے فلاں ناول میں آیا ہے یا فلاں داستان میں استعمال ہوا ہے. وہ اس طرح نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیریٹو ڈسکورس ہے. یہاں بڑی ضروری ہے میرے خیال میں بیانیہ کی تشریح کہ نیریٹو ڈسکورس کیا ہوتا ہے. نیریٹو ڈسکورس سے مراد یہ ہے کہ یہ کنسٹرکٹڈ ہے، بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ بیانیہ ہے، کہانی بنی ہوئی ہے. تاریخ ایک بیانیہ ہے. تاریخ ایک بیانیہ ہے. ٹھیک ہے. نیریٹو ڈسکورس یہ کوئی حقائق نہیں ہے، یہ نیریٹو ہے، یہ بیانیہ بنایا. جیسے ہم کہانی ہم بناتے ہیں، کریکٹرز اٹھاتے ہیں، بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بے شک فیکٹس بھی ہوں، ہم ان کو جوڑتے ہیں. فکشن کی تو خیر یہ پہلی شرط ہی ہے نا کہ وہ افسانہ ہوتا ہے، اس کے اندر ضروری نہیں ہے سچ ہونا، لیکن اس کا ضروری ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تاریخ میں موجود ہو. لیکن ان کو جوڑ کے آپ کیا معنی کیا بن رہے ہیں، نئے کیا بن رہے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں بیانیہ ڈسکورس. یہ بنایا ہوا تاریخ ایک بیانیہ ڈسکورس ہے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اس کا مطلب ہے جو معنی پیدا ہوتا ہے تاریخ میں وہ اس بیانیہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، واقعات کی وجہ سے نہیں ہوتا. ایسے ہی واقعات سے نہیں، اس بیانیہ سے پیدا ہو رہا ہے. لہٰذا پوری تاریخ آپ کی بیانیہ ڈسکورس ہے. ٹھیک ہے. مطلب ریلیجس ہسٹری جو ہے وہ بیانیہ ہے. کوئی بھی تاریخ ہے یہ تو وہ تقدیس کو اسٹیبلش کرتی ہے نا، وہ بنائی جائے گی اس کو. یعنی یہ اس کی انگریڈینٹس میں شامل ہے کہ 4-6 چیزیں جب ملیں گی تو وہ ڈسکرسو فارم میں آئیں گی. بالکل ٹھیک. وہ فیکٹ کی فارم میں نہیں آئیں گی. ایک چیز نہیں ہے نا، وہ ایک چیز جو ہم تک پہنچ رہی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی کئی 4 5 6 10 اس کے. تو ایک ہی چیز کو دیکھنے کے راوی بھی مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے. تو اس طرح جب کوئی فکشن نگار جو لکھتا ہے یا کوئی بھی شاعر جب متن تخلیق کرتا ہے تو وہ ہسٹوریکل جو ایونٹس ہیں ان کو اٹھاتا ہے تو وہ ایک بیانیہ بناتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے اوپر ظاہری بات رائے بھی دے سکتا ہے، ظاہری بات اس کو رد بھی کر سکتا ہے، اس کو اپنے تناظر میں دکھا بھی سکتا ہے، اس کی توسیع بھی کر سکتا ہے.
تو نیو اسٹوریسزم کے اندر یہ تمام سوالات ہیں، اور ایسا ہم نے دیکھا. اگر عملی طور پر دیکھیں یعنی تاریخ کے بارے میں یہ جو سوالات اٹھائے ہیں یہ نو تاریخیت نے اٹھائے ہیں. 9 تاریخیت نے کہا ہے کہ ایک تو بیانیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ وہ فیکٹس جو ہمیں نظر آ رہے ہیں صرف انہیں پر منحصر نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں جو ہیں وہ فیکٹ بن رہی ہوتی ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے واقعات انہوں نے تاریخ کو سیاسی سے نکال کے گھریلو، معاشی، نظریاتی، مطلب سماجی جو تعامل ہے وہ بھی ہمارا سارا جو اعمال تک وہ لے آئے اس 9 تاریخیت والے اس کو. اور ڈائریوں میں ہیں ہمارے پاس تاریخ لکھی ہوئی ہمارے. اچھا ایون خطبے جو ہیں مساجد میں دیے جانے والے، اسی طرح پمفلٹس جو ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں. انہوں نے یعنی فیکٹس جو ہیں کہاں سے کریٹ ہو رہا ہے، بیانیہ کہاں سے، تاریخ کیسے بن رہی ہوتی، کیسے اس میں خاص طرح کی ایڈیالوجی کیسے بنتی ہے. تو اس حوالے سے 9 تاریخیت نے اچھا ادب چونکہ ہوتا ہی پوائنٹ آف ویو ہے، ایک نظریہ ہے، لہٰذا ادب تاریخ کو جب اٹھاتا ہے، تاریخ کے اندر جب لکھا جاتا ہے تو وہ اس میں جو تاریخ ہے اس کا جو بیانیہ ہے وہ ری شیپ ہوتا ہے یا ڈی شیپ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں، آپ 1947 کے واقعات کو جس طرح لیا گیا، آپ منٹو کے ہاں دیکھیں اور طرح کے ہیں، قطب اللہ شہاب کے ہاں اور طرح کے ہیں، 65 کی جنگ پہ دیکھیں بیانیے، ایک ہی تاریخی واقعے کو کس طرح لوگ دیکھ رہے تھے، یا جو واقعات فسادات پہ اکٹھے ہوئے انہوں نے جو بیانیہ بنایا وہ مختلف بیانیے بنے. اس لیے کہ تاریخ اگر ادب میں آتی ہے تو وہ رائٹر تخلیقار کے اندر سے چونکہ گزر کے آ رہی ہے، لہٰذا وہ ری شیپ ہو رہی ہے اور وہ ایک بیانیہ بنا رہی ہے، وہ اپنا ایک بیانیہ، کہ بیانیے کا در بیانیہ. ٹھیک ہے. کیونکہ ادب بھی ایک بیانیہ ہے، تاریخ بھی ایک بیانیہ ہے. جب وہ اس بیانیے کو اٹھاتی ہے اور اپنے ادب میں متن میں لاتی ہے تو وہ ایک اور بیانیہ بن جاتی ہے. تو لہٰذا یہ کوئی سیدھا سیدھا آئینے والا وہ نہیں ہے تاریخ جو ہے اس طرح. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ موقف ہے 9 تاریخیت کا. نہیں، ایسا ہونا یا ہونا کی بات نہیں ہے، یہ اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، طریقہ نہیں ہوتا ہے، یہ ریئلٹی ہے. یہ وہ ریئلٹی تو ہے، لیکن یہ جو اس ریئلٹی کے بارے میں 9 تاریخیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ معاملہ ہے. جی، اس کا معاملہ یہ ہے کہ تاریخ کو ہم ایک بیانیے کے طور پر دیکھیں اور اسی طرح دیکھیں، اور سیدھے سیدھے واقعات کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہ ہی اس میں سیدھے واقعات ہوتے ہیں. وہ خالصتاً ایک گمراہی ہوگی اگر اس طرح کو دیکھتا ہے اسے. آپ نے جو بات فرمائی اس سے ایک اور نقطہ جو اور بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم جو طالب علم خاص طور پہ جو جن کے معاملات زیادہ اس سے متعلق ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ یعنی ادبی متون کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ ناول میں دیکھیں تاریخیت ہے، یا نظم میں دیکھتے ہیں. اور یہ تو کیا یہ ادبی اور غیر ادبی جو ہیں یعنی دونوں طرح کے متون جو ہیں ان کو ڈسکس کرتی ہے، یا صرف ادب تک محدود ہے؟ نہیں، بالکل، یا صرف دوسرے متون تک ہر محدود طرح ہے؟ کے متن کو ڈسکس کرتی ہے. یعنی اس متن سے مراد ہے کوئی بھی لکھی ہوئی تحریر؟ جی، کوئی بھی تاریخ. 9 تاریخیت تو ہم تو 9 تاریخیت ایک ڈسپلن کو ادب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں نا، کہ 9 تاریخیت ایک ڈسپلن ہے، یا 9 مارکسیت ایک ڈسپلن ہے، یا 9 تانیثیت ڈسپلن، ادب کے اندر اس کو کیسے دیکھا جائے، تو اس پرسپیکٹو میں ہم بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس کو کئی سیاست کے اندر، پولیٹیکل سائنس کے اندر دیکھا گیا، حتیٰ کہ تاریخ کے اندر نئے مطالعات ہوئے ہیں. مثلا گرین بلارڈ جو تھا، یہ جو اس کا جو بنیادی آدمی ابھی زندہ ہے، اور زیادہ تر اس پہ جی، یعنی جب اس کی بات کی جاتی 9 تاریخیت پر ایک ہی مضمون ہے جو مطلب ذرا جسے آپ کہیں تفصیلی بھی ہے، اور سارے باقی مضامین جو ہیں زیادہ تر وہ وہیں سے اٹھائے ہوئے ہیں، جو گوپی چند نارنگ صاحب کا ہے، کافی 18-20 صفحے کا ایک لمبا سا مضمون ہے. تو اس میں انہوں نے بنیادی باتیں یہ ساری گرین بلارڈ وغیرہ نے اس کو امریکن تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے جو رینیساں تھا، انگلش رینیساں، اس کو اسٹڈی کیا، اس کو بیس یہ بنایا، اور شیکسپیئر کو اس نے مرکز بنایا، اور شیکسپیئر کی اس نے رینیساں اپروچ کے ساتھ اس نے اسٹڈی کی، اور 2-3-4 کتابیں دیں اس کے اوپر. اور مخالف اس کی جو بیسک تھیوری جو ہے رینیساں کو، اس طرح اس کی پہلی کتاب ہے جو اس نے اسی میں دی. تو اس کا بنیادی تھیوریٹیکل فریم ہی یہ تھا کہ شیکسپیئر جو ہے اس کے ہاں جو اس دور کا جو ماڈرنٹی جب آ رہی تھی اس وقت سامنے آ رہی تھی،
تو وہ کس طرح شکلیں بدل رہی تھی اور اس دور کی جو کلونیل ایکسپینشن کی طرف جا رہا تھا. ہمارے اپنے ادب کے بارے میں کوئی مثال کے ذریعے ہم اس بات کو واضح کر سکتے ہیں کہ کیسے مثال کے طور پہ ایک ہی شے کو اگر پہلے ہم تاریخی شعور کے تناظر میں دیکھتے تھے تو اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، جب اس کو ہم تاریخیت کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کیا نتائج نکلتے ہیں، اور اسی کو اگر ہم نو تاریخیت کے حساب سے دیکھیں تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں. ظاہر آپ نقاد ہیں، ایک بڑی مطالعہ ہو سکتا ہے اس کا. چلیں ایک مثال کی بات کرنے کے لیے مثلا ہم منٹو کا کھول دو دیکھ لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، چونکہ مجھے وہ بھی اب یاد آ رہا ہے. ہاں، اور ہیں تاریخیت کے حوالے سے خاص طور پہ ٹوبا ٹیکسنگ دیکھ سکتے ہیں، نیا قانون دیکھ سکتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے ایک پرسپیکٹو میں لکھا گیا ہے، اور اچھا پرسپیکٹو ہمیں کہاں سے ملتا ہے یہ بھی آپ یاد رکھنے والی چیز ہے. وہ ٹیکسٹ سے ہمیں ملے گا. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک متن کا کوئی ٹیکسٹ ہمیں پرسپیکٹو نہیں پتا، ہمیں نہیں رائٹر کے تخلیقار کا ہم کیسے اس کی تاریخی مطالعہ کریں یا اس کے اندر سے کیسے ہم تاریخ ڈھونڈیں، ہم کیسے ڈیفائن کریں کہ یہ متن جو ہے فلاں طریقے فلاں حصے میں پڑا ہے. وہ ہمیں ٹیکسٹ بتائے گا ٹیکسٹ کے اندر سے. اس لیے آپ شاعری کی شاید جو فرق کر رہے ہیں کہ شاعری وہ نہیں بتاتی اپنا سورس جو ہے، وہ چونکہ واقعات کو وہ اس طرح سے ایموشنز میں لے لیتی ہے، اپنے جذبات میں احساسات وہ اسی سطح پر بیان کرتی ہے. وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، اب وہ ساحلوں پہ گانے والے ہم کہاں سے ہر ساحل پر گانے والوں کے وہ ہر کے لیے ہے. تو لہٰذا وہ وہاں مشکل ہوتی ہے. فیض صاحب نے جس طرح لکھی داغ داغ اجالا، مطلب یہ کہیں تو کسی زمانے میں کیا کر سکتے ہیں، کتنی برساتوں کے بعد اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں مشکل ہوتی ہے. لیکن چونکہ ناول یا فکشن تو رہ نہیں سکتا، وہ تو سماج میں لکھا جائے گا، اس نے کریکٹر ڈیولپ کرنا ہے، اس نے کرداروں نے کنفلکشن شو کرنی ہے. پھر جو آئیڈیالوجی جو ہے فوکو جو اس پہ بڑی بات کرتا ہے، طاقت کا نظریہ جو ہے، آئیڈیالوجی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، کہاں سے بن رہی ہے، یعنی ادارے بنا رہے ہیں، علم بنا رہا ہے، کون خاموش ہے، کون طاقتور ہے وہاں بول رہا ہے، کس کو دبا دیا گیا ہے، کس کو سامنے لایا گیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ فکشن میں بہت کھل کے سامنے آتی ہیں، اور اس لیے ہمیں وہ تو کھول دو پہ بات کر رہے تھے. تو اب دیکھیں کہ اب ایک سیدھا سادہ ہے کہ جی ایک خاتون جو ہے اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور اب ہم اس کو ایک فیکٹ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور کہ جی بڑا ظلم ہوا اور فلاں ہوا. لیکن اب نیو ہسٹوریسزم کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر طاقت کے کون سے مراکز تھے اور کن کو خاموش رکھا گیا ہے، کون ایکٹیو تھے، اور آئیڈیالوجی اس وقت کون سی کام کر رہی تھی. آئیڈیالوجی نظریہ کون سا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پاکستان ہے، دو قومی نظریہ ہے، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس آئیڈیالوجی سے کتنا انحراف کیا، ٹھیک ہے، اور نئی صورتیں کیا بنی وہاں پر. تو یہ ایک بڑی اس کی نیو ہسٹوریسزم کے اندر ہم وہ ساری اسٹڈی کر سکتے ہیں. تاریخی شعور محض اتنا بتائے گا کہ ایک تاریخ ہے، اس زمانے میں یہ ہوا تھا، اور منٹو نے اپنے افسانے میں بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کر دیا. وہ تاریخ بیان کر دے گا، ایک فیکٹ ہے، ایک واقعہ ہے، یا وہ اس کو صرف ایک واقعے کے طور پر دیکھ رہی ہے تاریخ، کہ ایک لائی جاتی ہے، ایک وہ خاتون جو ہے بچی ہے، تاریخ سے وہ بیان کرتی ہے. میرے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ منٹو کے افسانے میں جو تاریخی شعور ہے اس پر بات کرنے والا نقاد جو نتیجہ نکالے گا وہ یہ نکالے گا کہ یہ ایک تاریخ تھی اور یہ اس طرح کے معاملات تھے جن پر منٹو نے بہت صاحب نظر کے ساتھ اور کھلی آنکھ کے ساتھ ان کو دیکھا اور ان کو بیان کیا، اور بہت اچھے طریقے سے اس میں تاریخ جھلکتی ہے. یہ تاریخی شعور ہے. حتیٰ کہ دیکھیں چلیں ہم یہ تو بہت فیکٹ بڑا واضح فیکٹ ہے نا کہ ایک واقعہ ہوا اور تب قیام پاکستان اور کیمپ اور یہ وہ سارا. اب طوائف کا ایک کردار ہے، اب طوائف کا کردار وہ 100% بدل چکا ہے کہ ایک وہ بڑا ہوا وہ کوٹھا ہو اور وہاں پر وہ جاتے ہوں اور وہ سن رہے ہیں اور ایسا، یہ تقریباً وہ سچویشن اس حالت میں بدل چکی ہے. اب ہم جب طوائف کی پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے ہم فوری طور پر ایک خاص عہد میں چلے گئے، متن نے ہمیں بتا دیا کہ ہم وہ چلے گئے. اب ہم اس عہد کی جو طوائفیں اس پہ ڈسکس کر لیں، اس کو جی طوائف ایسے کرتی تھی، ایسے کرتی تھی، ایسے کرتی تھی. یہ تاریخی مطالعہ ہوگا اس کا. لیکن نو تاریخی مطالعہ یہ جانے گا کہ طوائف کیوں بنی، ٹھیک ہے، طوائف اس دور میں ان کو استعمال کرنے والا کون تھا،
وہ طاقتور تھا. اور خاموش کون تھے اس وقت لوگ, یعنی لوگوں سے مراد وہ تمام پانی کے جو ریسورسز ہیں وہ جو اس وقت پیدا ہو رہے تھے, وہ اس پورے انسٹیٹیوشنز پہ, اس ایکسپلائٹیشن پہ, امراؤ جان ادا والی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس پہ وہ خاموش ہیں. وہ قانون, وہ ادارے, وہ چیزیں, وہ نئے سوالات کھڑا کرتا جائے گا. بس اس کو ایک ہسٹری کے, آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایپسٹیمولوجیکل اسٹڈی کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے, علمیاتی جو اس کی ایپسٹیمولوجیکل اسٹڈی کی طرف چلا جائے گا کہ اس کی شکلیں بنتی کیسے ہیں اور طوائف بنی کیوں, اور اس نے پھر کس طرح کے اثرات پیدا کیے. اور وہ مطلب یہ تاریخ کا سیدھا مطالعہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ رشتوں کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ اس کو ڈیفائن کر, کیونکہ یہ فیکٹ نہیں ہے نا. اس کا جو بنیادی جو ہے, اس کا جو اصول ہے نو تاریخیت کا, وہ اس کو فیکٹ نہیں سمجھ رہی کہ ایک طوائف اس لیے بنے گی, وہ بھوکی تھی, وہ بعض وہاں آ گئی, اور وہ زمانے میں ہر وقت طوائف بنتا تھا. ہمارے پاس کوئی ہوئے ہیں نو تاریخی مطالعے, یعنی آپ کے نظر میں ہوں گے یقیناً کوئی ایسے کم ہوئے ہیں اور ہونے کی ضرورت ہے, ہمارے ہاں ہونے چاہیے, اور بہت گہرا مطالعہ چاہیے. ظاہری کوئی ایسا مطالعہ ہے ہمارے پاس سے جس کو ہم ایک چلے بہت اعلیٰ درجے کا بے شک نہ بھی ہو, لیکن کچھ ایسے ماڈل کے طور پر جسے ہم دیکھ سکیں کہ بھئی اس طرح سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا جو فوری میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ناصر باز نیر صاحب نے بہت اچھی اسٹڈیز کی ہیں, انہوں نے گو کہ کلونیل پرسپیکٹو میں کی ہیں اسٹڈیز, لیکن کلونیل پرسپیکٹو بھی تو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے. اس کو ہم اس نیو ہسٹوریسزم کے اندر انہوں نے بہت اچھے, خالدہ حسین کی انہوں نے کچھ مطالعات کیے ہیں, اس طرح ناہید قمر نے کچھ مطالعات یہاں کیے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جب ہم, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ پوسٹ کلونیل اگر اسٹڈی ہے تو پھر وہ نیو ہسٹوریسزم میں کیسے جائے گی؟ اگر تو یہ اس طرح مل جاتے ہیں, یہ گل مل جاتے ہیں, تو بڑا نکات تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ میں ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کون سا ٹول کس جگہ پہ کتنا استعمال کرنا ہے, تو وہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کا پرسپیکٹو انہوں نے کلونیل رکھا ہے, لیکن بہرحال اگر اب وہ کلونیل مطالعہ کرتے ہوئے بھی اگر وہ اسے نیریٹو کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ گوروں نے یہاں آ کے جو نیریٹیوز بنائے وہ فیکٹس نہیں ہیں, تو وہ میں یہ سوال اس وجہ سے آیا کہ اگر یہ طاقت والا جو معاملہ ہے, یہ جو طاقت کا لفظ ہے, جب ہم اس کو لاتے ہیں, طاقت اور سماج اور یہ سب, ٹھیک, تو پھر یہ سارے جو نئے لوگ ہیں ہمارے پاس, جیسے فوکو کا ذکر کرتے ہیں طاقت کے حوالے سے, وہی جی بالکل, اور اسی طرح اور مطلب استعمار کی جو طاقت ہے اس کے حوالے سے, یا جو سماجی طاقتیں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو پھر یہ کسی طرح معاملات ادھر ہی چلے جاتے ہیں. پھر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طالب علمانہ سطح پر نو تاریخیت کے ڈسپلن کو اس سارے معاملے سے الگ رکھنا جو ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, وہ مشکل ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں, تاریخ جو ہے وہ بہت, میں آپ کو کچھ پڑھ دیتا ہوں. چلے, میں ابھی دیکھ رہا تھا, مثلا دیکھیں تاریخ کہاں سے بن رہی ہے. آپ کی جو تاریخیت ہے وہ اس کو کبھی گنتی نہیں تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی قانونی متون بھی تاریخ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں فرد جرم, چارج شیٹس لگتی ہیں, پولیس رپورٹس ہوتی ہیں, تفتیشی رپورٹ, جیل کے کو جو پورے مینول ہوتے ہیں وہ بھی. اچھا, وہ کہتے ہیں ساری بات کا سادہ مطلب یہ ہے, ایک منٹ ذرا میں تھوڑا سا, اچھا, اسی طرح ذاتی آپ کی ڈائریاں, سفر نامے بھی, اچھا, تجارتی قوانین بھی, طبی رپورٹس بھی, اچھا, نصاب جو ہوتے ہیں ہمارے, یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے تاریخ کا. تو یہ تاریخ اس کے اندر, یعنی ہم نے صرف فیکٹ کو لے لیا نا. نہیں, میں اس واقعے کو, ایک واقعہ انسیڈنٹ ہوا, اکبر آیا, اس نے آ کے حملہ کر دیا اور ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا, تو اس نے اثرات مرتب کیے, تو یہ ایک فیکٹ ہو گیا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تاریخ ہے وہ تاریخ کی کتاب تک محدود نہیں ہے. یعنی ایک تاریخ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ تاریخ فلاں کی پڑھ لی ہے, فلاں کی تاریخ پڑھ لی ہے, تو اس کتاب تک محدود نہیں ہوتی, بلکہ اس زمانے کے سارے متون مل کر اس تاریخ کو بناتے بھی ہیں, اسٹیبلش کرتے ہیں, اور وہ سارے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنی وہ کتاب ہے. یہی بات. بالکل ایسے ہی. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ بہت سی اسٹڈیز ہو سکتی ہیں, اس پہ بہت سی اسٹڈیز ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے جتنی ہم نے گفتگو کر لی, بنیادی نکات اس کے واضح ہو گئے, اور یہ بھی واضح ہوا کہ جو مباحث ہیں وہ اس وقت تک اتنے سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک اس کے کچھ ایسے مطالعات سامنے نہ آئے. جیسے گرین بلاٹ کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے, گرین بلاٹ نے رینیساں کے تناظر میں شیکسپیئر کو کا اس پر اپلائی کر کے
پھر وہ نظریہ بھی بنایا ہے اور اس کی اپلیکیشن بھی بتائی ہے، تو تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو مطلب ہے یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس بھی جب تک ایسے مطالعات سامنے نہیں آئیں گے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں نے نو تاریخیت کے تناظر میں اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس سے کچھ ایسے نتائج ہمارے سامنے آئیں جو پہلے سے حاصل کیے ہوئے نتائج سے مختلف ہوں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نیا اسکول ہے اور یہ اس طرح سے چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس کی برکات اور ثمرات ہم تک آ سکیں گے۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔